بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر مشکل پریشانی اور ہر قسم کی مہلک وبا سے آپ اور آپ سے منسلک ہر فرد کو محفوظ رکھے اور سدا آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا اسلام سب سے زیادہ افضل ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان تکلیف نہ اٹھائیں۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ کتابوں اور رشتوں کو سلامت رکھنے کے لیے ان کو وقت دینا ہوتا ہے، ورنہ دیمک نہ صرف کتابوں کو بلکہ رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی موت کے بعد جو چیزیں دنیا میں چھوڑ جاتا ہے ان میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں۔ 1، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ نمبر 2، صدقہ جاریہ جس سے نفع جاری رہے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے۔ نمبر 3، ایسا علم کہ اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ نکاح میں جلدی۔ ارشاد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ جہاں راستے ختم ہو جائیں وہاں حوصلے کام آتے ہیں، جہاں حوصلے ختم ہو جائیں وہاں سچے عزیز رشتے اور دوست کام آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے اور سچے اور مخلص بے لوث عزیز رشتے اور دوستوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔